السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ کا ایک اسپیشل ایپیسوڈ. اتوار کو کھرا سچ نہیں ہوتا، لیکن آج ایسے 3 واقعات ہوئے کہ جن کی وجہ سے ہمیں کرنا پڑا. سب سے پہلے تو بلوچستان اور KPK میں ہونے والے جو دھماکے ہیں اور ان سے جاں بحق ہونے والے یا شہید ہونے والے لوگ ہیں ان کے لیے اور ہم دعائیں مغفرت کریں گے اور کر سکتے ہیں، اور ان کے لواحقین سے نہ صرف اظہار ہمدردی کرنا ہے بلکہ آپ سے ایک وعدہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کی اور آپ کے شہداء کی آواز کو دبنے نہیں دیں گے. یہ ظلم ہے، بربریت ہے، قیامت صغریٰ ہے، اور ایسا کرنے والے یقیناً ہم میں سے نہیں ہیں. اور ہم حکومت وقت کے اوپر بھی بھرپور قسم کا زور ڈالیں گے کہ جناب وہ ان قاتلوں کو کیفے کردار تک پہنچانے کے لیے جلد از جلد اقدامات کرے، اور سیاستدانوں سے اپیلیں کریں گے کہ وہ اس وقت متضاد بیانات نہ دیں، اور اس وقت جو ہے وہ یکسوئی سے ایسے لوگوں کا یعنی ان کا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں کہ جو ان واقعات کے پیچھے جن کے ہاتھ کار فرمائیں. اور میں آپ کو جو لواحقین ہیں پیچھے، میں فی الحال آپ کو ARY کی مینجمنٹ، ARY میں کام کرنے والے ہر مرد اور عورت کی جانب سے میں دلی اظہار ہمدردی کرنا چاہتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے کچھ بھی کہنے سے آپ کا دکھ، آپ کا غم تو کم نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو شاید یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہم آپ کے ساتھ اس موقع پہ کھڑے ہیں. صبح کو ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی جب متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے ایک لائیو براڈ کاسٹ میں یا پریس کانفرنس میں، بہت لمبی تھی وہ، اور اس میں کئی باتیں کی جن میں سب سے اہم تھی ان کا MQM سے سبکدوش ہونا، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد MQM کے اس عہدے پہ یا رہبر کے طور پہ یا رہنما کے طور پہ واپسی. وہاں پہ MQM کی جو پالیٹکس ہے گزشتہ 26 سال سے یہ انتہائی یعنی امپورٹنٹ رہی ہے. ایک تو شروع سے ہی اس کو انتہائی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کو کبھی بھی سکھ کی پالیٹکس نہیں کہہ سکتے کہ MQM نے جو ایک طویل دورانیے کا سفر ابھی تک جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز بھی بہت ہوئے ہیں. جہاں پہ MQM کے اپنے رہنما مارے گئے، قتل ہوئے، وہیں پہ MQM کے اوپر ہی الزام تراشیاں ہوئیں کہ ان کا ہی اس سے کچھ لینا دینا ہے. کراچی میں اور حیدرآباد میں ان کے اثر رسوخ، ان کے ووٹ بینک، ان کی ایون کنٹریبیوشنز کو کوئی بھی ڈینائی کر نہیں سکتا اور کوئی بھی کرنا نہیں چاہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ الطاف حسین صاحب کی جو بیانات ہیں یکے بعد دیگر، وہ ایسے آئے کہ جنہوں نے ہمیشہ MQM کی جو نمبر 2 یا سیکنڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ڈیفینسو ضرور کیا، اور ان کو ٹیلی ویژن ٹاک شوز پہ، اخبارات میں بار بار آ کے ایکسپلینیشنز دینی پڑیں کہ مطلب کیا تھا اور مطلب کیا نہیں تھا. چند چیزیں آپ کو آج میں دکھاتا ہوں، اور اپنے مہمانوں کا میں تعارف کرا دوں. میرے ساتھ سب سے پہلے بیٹھے ہیں، یہ میرے صرف یعنی ایز اے سینئر جرنلسٹ نہیں بلکہ میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا پہلے، اور میں نے ان سے سیکھتا بھی ہوں اور سیکھا بھی ہے. سجاد میر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. میرے ساتھ بیٹھے ہیں صابر شاہ صاحب، جنگ اور نیوز اخبار سے آپ کا تعلق ہے، اور خاص طور پہ اکانومی اور بزنس کے اوپر پاکستان میں اگر کوئی بھی رپورٹر جو ہے وہ مستند طور پہ لکھتا ہے یا پریڈکشنز کرتا ہے تو صابر شاہ کا نام اس میں لکھا جائے گا پاکستان کی بزنس جرنلزم کی ہسٹری میں. اور آج وی آر ویری آنرڈ ٹو ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ ود اس. ڈاکٹر شاہد امین ہیں، یہ چیئرمین ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے، ایمبیسڈر ایٹ لارج اینڈ چیئرمین ہیں، اور انہوں نے MQM کے حوالے سے خاص طور پہ برطانوی حکومت اور برطانوی وزیر اعظم کو بہت لکھا بھی ہے، اور انہوں نے ان سے رابطے میں بھی رہے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان کو کیا ایسی مجبوریاں ہیں کہ ان کو ان کے خلاف وہاں پہ رابطے کرنے پڑے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. لیکن یہ ساری جو آج کی صبح کی پریس کانفرنس ہے یہ شروع کس واقعے سے ہوئی؟ یہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل سے شروع ہوئی جو لندن میں ہوا. آپ کو میں یاد کراؤں کہ اس وقت جناب الطاف حسین کا جو ہے وہ کیا رد عمل تھا. واچ ناؤ.
جدائے بدر جدائے جدائے کربلا کی دنیا کرتے ہیں میرے والے ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ہم کیوں الطاف حسین صاحب کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ وہ جتنے کبھی جیسے آپ نے ہیوملٹی دیکھی یا ہمبلنس ان کی دیکھی ایک دم سے اسی طرح اشتعال میں آ جاتے ہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا. وہ کس طرح سے؟ واچ دس. اگر آپ کو اور کراچی کے عوام کا کینڈیڈیٹ آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر کراچی کو صبح شام گالیاں دینے کے بجائے کراچی کو پاکستان سے علیحدہ کر دیجیے. یہ اگر آپ کو یقین نہیں آیا کہ آپ نے کیا سنا ہے تو ذرا دوبارہ سن لیں. جن قوموں کو دیوار سے لگایا جاتا ہے وہ پھر اپنا گھر خود بنا دیا کرتی ہے. یہ 3 تلوار کے پاس جو لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں اور بہت شو بازی کر رہے ہیں، میں لڑائی جھگڑا چاہتا نہیں، ورنہ تو ابھی میں حکم کروں اپنے ساتھیوں کو 3 تلوار میں پہنچ کر وہ تلواروں کو اکثر شکل میں دیں گے میرے ساتھی. اگر آپ کو اور کراچی کے عوام کا کینڈیڈیٹ آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر کراچی کو صبح شام گالیاں دینے کے بجائے کراچی کو پاکستان سے علیحدہ کر دیجیے. کراچی کو پاکستان سے علیحدہ کر دیے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی مذاق میں بات کی گئی تو نہیں. مذاق یا فنی کلپس جو ہیں وہ میں آپ کو اب دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ تفریق کر سکیں کہ سیریس بات کیا ہے اور مذاق کیا ہے. واچ دس. اوے جاگیردارا ایم کیو ایم نال آپ نے کہنے نہیں دیا. اوے جاگیردارا ایم کیو ایم اور الطاف سے نال میں تھانے لائی ہو. ملک کی دولت غبن کرنے والوں تسی سن لو کان کھول کے، تسی سن لو. تسی الزام بڑے بڑے الزام لگائے ایم کیو ایم پر. نو وہ الزام سامنے رکھنا، اپنا نام تیار کرو، بوری ہم تیار کریں گے. کشمیر کے مسئلے پر انڈیا والوں نے اور پاکستانیوں نے فٹ بال بنا رکھا ہے. ٹک انہوں نے یوں کی، پھر ٹک، پھر انہوں نے یوں کی، ٹک. واٹ از دس؟ برقعے میں رہنے دو، برقع نہ اٹھاؤ، برقع جو اٹھا تو بھید کھل جائے گا. واللہ میری توبہ، واللہ میری توبہ، واللہ میری توبہ ہے. اب اس میں بھی تفصیل آئے گا. بڑے ڈانس کیا تھا اس نے کیا. لیکن آج الطاف صاحب نے کہا کہ برطانیہ میں ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. یہ کہا کہ نہیں کہا؟ سن لیں. گھر گھر کے بہت پرستش کر کے مجھے ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل میں ملامت کرنے کی سازشیں پر کر دیں. کسی میں برطانیہ کی بہتری ہوگی. میں برطانیہ کی نظر میں ان کے حکام کی نظر میں آئی نہیں، ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں آئی.
اب کئی باتیں جو منسوب کی جاتی ہیں ان سے، اور ایم کیو ایم کے لیڈرز کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے، صحیح ہے، ان کا مطلب یہ نہیں تھا، جیسے کچھ آپ کو میں نے چند ایک سنائی. ایک آپ کو میں اور سناتا ہوں کہ لوگ کیوں خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لوگ پھر اسے مطلب کیا لیتے ہیں، اور پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ مذاق تھا. آپ کو ڈیسائیڈ کر لیں یہ بوری میں بند لاش مذاق ہے کہ سیریس ہے. اگر آپ یہ کہیں گے جاوید نام ہے نا آپ کو، اظہر جاوید، اگر تم نے اپنا نام آئندہ اظہر جاوید لیا تو سمجھ لو کہ بوری تیار ہے تمہاری. مجھے پتا یہاں نہیں تیار ہو سکتی، تیار کر کے دکھائیں. مقصد کہنے کا یہ نہیں ہو سکتی پاکستان میں، وہ جانتے ہو یار. ابھی بتایا تم نے پنجاب سے ہو کر آ رہے ہو. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ تو بدماشی ہو گئی نا یار. تو اس پہ احتجاج تو کریں گے. تو الزام پہ ہم پرواہ نہیں کرتے، ٹی وی کی بھیک ہم نہیں مانگتے. اظہر جاوید اکیلے نہیں ہیں، آج کافی اینکرز اور جرنلسٹوں پہ کرٹیسزم ہوا. وہ کیا کہا تھوڑا سا سنا رہا ہوں آپ کو، سن لیں. اور تنقید کرنے والوں سے اور بعض اینکر پرسنز اور تنقید نگار جس طرح سے حدود سے باہر نکل کر ایم کیو ایم پر لان تان کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو زبان آپ کے پاس ہے وہ زبان ہمارے پاس بھی ہے. جی یہ آپ دیکھ رہے تھے ایم کیو ایم کے قائد تحریک الطاف حسین کو اور ان کے مختلف موڈز کو، کبھی فنی، کبھی سیڈ، کبھی تھریٹننگ، اور کبھی پتہ نہیں کیا اس کو کس طرح سے کہیں گے. سوال یہ ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم کے قائد جو ہیں ان کو دو قسم کے کیسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور میں جو سن رہا ہوں میڈیا میں دونوں کیسز کو مکس اپ کیا جا رہا ہے. ایک منی لانڈرنگ ہے اور ایک مرڈر کیس ہے. ایک کی الگ انویسٹیگیشن چل رہی ہے، دوسرے کی الگ چل رہی ہے. جو برطانوی پولیس اسکاٹ لینڈ یارڈ پہلی دفعہ ان کے اپارٹمنٹ میں آئی تھی وہ مرڈر کیس کی اس میں نہیں آئی تھی. جو میری اطلاعات ہے وہ یہ کہ وہ منی لانڈرنگ کے کیس کی تفتیش کرنے آئی تھی. حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا نہیں ہے، یہ تو چند دن میں پتہ چل جائے گا. لیکن دا وے آف پالیٹکس آف ایم کیو ایم یہ کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد اپنے مہمانوں کے ساتھ. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. سجاد میر صاحب، ایم کیو ایم کی پالیٹکس کے اوپر کافی لوگوں نے سوالیہ نشانات اٹھائے، خود آپ نے لگائے. ایک بات نہیں مجھے سمجھ آئی، میں آپ سے ڈائریکٹ اب سوال کر رہا ہوں کہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ کوٹا سسٹم کی مخالفت کی، لیکن ہر اسمبلی میں بیٹھ کے اس کو ریٹیفائی کیا، یعنی اس کو مان لیا. تو یہ مخالفت ماننا، حکومت میں آنا، حکومت چھوڑنا، حکومت میں آنا، حکومت میں چھوڑنا، یہ کیا وجوہات ہیں، کیا مجبوری ہیں؟ دیکھیں نعرے تو انہوں نے کئی بڑے خوبصورت لگائے، ہم بلوچستان کے حقوق ہے تو ان کی حمایت کریں گے، اس کا اثر ان کی کانسٹیٹوئنسی پہ نہیں پڑتا. وڈیرا شاہی کی مخالفت کریں گے، ان کی تو کانسٹیٹوئنسی وڈیرا شاہی میں نہیں ہے، شہری حلقہ ہے نا جن کا، وہاں کون وڈیرا ہے، کس کی بات کرنی کیا نہیں کرنی ہے. جو کشمیر کی بات کر دیں گے، پنجاب کی بھی کچھ بات اٹھا کے کر لیں گے، یہ ہمیشہ کرتے رہے جی. لیکن یہ جو اب مسئلہ پیدا ہوا ہے ان کا سارا، جو آپ نے اتنی کلپس دکھائی ہیں، یہ بہت سنجیدہ ہے، بہت سیریس ہے. یعنی کہ بے شمار ایسے قتل ہوئے ہیں جس کا الزام صحیح یا غلط طور پر ایم کیو ایم پہ لگتا رہا ہے. اچھا اب یہ پہلی بار ہوا ہے کہ الطاف حسین نے خود کہا کہ ان کو اس مقدمے میں پھنسانے کی بقول ان کے، لیکن ابھی تک تو کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، تو پھر کیسے یہ کہہ سکتے؟ ابھی ساری افواہیں تھی نا جی، یہ انویسٹیگیشن ہوئی، یہ پوچھا گیا، یہ کیا گیا، 2 بندے پاکستان میں ہیں وہ بھی مانگ لیے ان لوگوں نے، اسکاٹ یارڈ نے پاکستان کے پاس جو ہیں، اور بہت سی باتیں تھیں، ان کی جو بیوہ ہے وہ یہاں بیٹھی یہ کام کر رہی ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، یہ افواہیں تھیں. ایم کیو ایم اس کی تردید کر رہی تھی. آج الطاف حسین کے بیان سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کے خلاف، یوں کہہ دیجیے اس بات کی کوشش، چلی سازش کہہ لیجیے، ہو رہی ہے کہ انہیں عمران فاروق کے مقدمے میں پھنسایا جائے بقول ان کے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ تحقیق اس سمجھ جا رہی ہے کہ اس میں الطاف حسین کا نام آتا ہے. یعنی کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ اب اس نتیجے پر پہنچی ہے یا مقدمے کو اس شکل میں لے آئی ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں وہ پھنس سکتے ہیں. اچھا جو پہلا ایک تو بیان وہ تھا نا جب جس پہ انہوں نے کہا پاکستان سے الگ ہو جاؤں گا، ایک تھریٹننگ، ایک بیان آیا جس کو ہم اگر لاشعور کو ریڈ کریں تو بڑا امپورٹنٹ بیان تھا کہ ٹیٹینک ڈوب رہا ہے. وہ تو ابھی آیا 3 دن پہلے. وہ ٹیٹینک پاکستان نہیں ہے، وہ اپنے لیے مدد مانگی ہے انہوں نے مسلم امہ سے. پکار جو ان کی آئی ہے نا اندر سے،
وہ اپنے لیے ایک مدد مانگ رہے ہیں. دیکھو کہ میرے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو سمجھا پاکستان کی مناسبت سے بات کی. کی تو وہی ہے, لیکن سائیکالوجسٹ سے بات کر لیجئے. آج انہوں نے لیکن دیکھیے یہ تو ہے نا سارے اندازے. آج انہوں نے لیکن کلیئرلی کہا کہ میرے خلاف مقدمہ بن رہا ہے. مقدمہ 1 ہے, 2 ہے, منی لانڈرنگ کا ہے. منی لانڈرنگ بھی معاملہ بھی اسی سے کنیکٹ ہو جاتا ہے کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں, یہ آرگنائزیشن سے چلتی ہے. اگر اس میں کوئی بندہ انوالو ہے تو کیا آرگنائزیشن تعلق ہے کہ تعلق ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلا مقدمہ ہے یا پہلا الزام ہے. اگر یہ مقدمہ بنا تو پہلا مقدمہ ہوگا, اگر یہ الزام ہے تو یہ پہلا الزام ہوگا جو ایک غیر ملک میں لگایا گیا ہے. اچھا, آج وہ کیوں بولے ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے نا, آج بولے ہیں. ان کے لوگوں نے یہاں پروٹیسٹ کیا ہے. یہاں ان کا کیا کام ہے؟ انہوں نے برطانیہ کی حکومت کو چیلنج کیا ہے, جو سوٹ نہیں کرتا کسی آدمی کا جس پہ مقدمہ بنے. آج برطانوی وزیر اعظم پاکستان میں ہے. شاید یہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شاید اس پریشر میں حکومت پاکستان کوئی بات ان کو ڈراپ کرے. ان کے دفتر خارجہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ہم وہاں کچھ نہیں کر سکتے. تو میرا خیر ہمارے دفتر خارجہ بھی یہی کہے گا, وہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں مانیں گے. دیکھیے جی, لیکن وہاں تو ہے نا یار. بات یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں یہ موقع ہے ثابت کرنے کا ایم کیو ایم کے لیے کہ اس قسم کے جو الزامات ان پہ ماضی میں لگتے رہے ہیں وہ غلط تھے. پرابلم ایک اور ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایوری تھنگ, میرے ایک تھیوری ہے, لیڈس ڈاؤن ٹو اکانومی اینڈ پیسے کے لیے. چاہے وہ اغوا برائے تاوان ہو, چاہے وہ بھتہ خوری ہو, چاہے وہ شیعہ جینوسائیڈ ہو جیسے ابھی ہزارہ میں جو آج ہو رہا ہے. اور یعنی ایونچولی آپ کو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے خلاف ہے, کوئی گوادر سیٹلمنٹ کے خلاف ہے, کبھی ہمیں اس میں سعودیہ کا بینیفٹ نظر آتا ہے, کبھی اس میں یو اے ای کا بینیفٹ, میں پاکستان کے علاوہ ہر ایک کا میں بینیفٹ نظر آتا ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیونکہ آپ نے اتنا عرصہ بزنس اور کامرس اور ٹریڈ کو کور کیا, کہ جو پچھلے 20 سالوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کراچی کی وجہ سے پورے ملک کو کتنا معاشی طور پہ نقصان ہوا. دیکھیے انسانی نقصان تو میں اس کی بات بعد میں کروں گا. اس کا تعین بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ گرے اکانومی ہے 50% سے زیادہ, اور پھر کسی آدمی کے لیے اندازہ لگا لینا کہ جی ایکسپورٹس کو کتنا فرق پڑا ہے یا لوکل مارکیٹ میں کتنا, بہرحال اربوں میں ہے. جہاں تک آپ بات منی لانڈرنگ کی کر رہے ہیں, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک آف انگلینڈ اب سے کچھ سال پہلے اس نے $330 ملین کا جرمانہ بھرا ہے 250 ایرانی اکاؤنٹس کو صاف کرنے کے جرم میں. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ جو بینک ہے اس میں 87,000 لوگ کام کرتے ہیں, 170 ملکوں میں اس کی برانچیز, یہ برطانیہ کی شناخت ہے. $330 ملین یہ جرمانہ ہو رہا ہے. سزا اس کی 14 سال تک ہوتی ہے. یس اٹ از اے منی ٹریل. یہ جو کاغذات اکٹھے کیے جاتے ہیں اور جو لے گئے ہیں, کاغذوں میں کسی کے قتل کا حکم نہیں دیا جاتا, اگر دیا جائے تو یہ ٹیلی فون کالز کی منی لانڈرنگ ہے نا بیسیکلی. I mean this is all related to accounts, money, assets, پیسہ. یہ میرا, اور پھر دوسرا میٹروپولیٹن پولیس اور اسکاٹ لینڈ یارڈ, ان کی ابھی تک آج تک کی ہسٹری یہ ہے جب بھی کہیں چھاپا مارنے جاتے ہیں تو ان کے پاس ثبوت ہوتے ہیں. بائی دا وے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان دونوں کے علاوہ ایک تیسرا انوالوڈ ہو گیا, سوکا. سوکا جو ہے وہ اب یہ بتا سکتے ہیں شاہد صاحب, لیکن وہ بھی انوالوڈ ہو گیا. دیکھیے یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کہ انٹرنیشنل سازش نہیں ہے, بالکل ہے, لیکن ذرا لیٹ ہو رہی ہے, ان طاقتوں کے وہاں پر ہو رہی ہے. منی لانڈرنگ کی کہانی کافی پرانی ہے. لیکن یہ عجیب نہیں لگتا سجاد صاحب ویری کوئکلی کہ پاکستان میں آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ برطانیہ جاتے ہیں, اب برطانیہ میں آپ کی جان کو خطرہ ہے. نہیں, بیسیکلی میں اگر جواب دوں بیسیکلی بات یہ کہ منی لانڈرنگ کی تحقیقات جس وقت یورپین یونین کے کسی بھی ملک میں ہو رہی ہوں تو وہاں پر ایک کنڈیشن بھی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایز اے پولیٹیکل اسائلی ان کو جو ہے وہ آفٹر 10 ایئرز پولیٹیکل اسائلم لینے کے بعد نیشنلٹی ان کو ملی ہو, ان کی وہ نیشنلٹی ریووک ہو جاتی ہے. اب وہ پھر پولیٹیکل اسائلم بھی ان کا یہ بھی کہا تھا کہ اگر میرا پاسپورٹ برطانوی دیا گیا, جی یہ بالکل, اسی لیے میں آپ کو آپ کی, اور اگر وہ چھیننے کی کوشش کی گئی تو پاکستان ہی رہے گا. یہ کیا, یہ کس نے کہا تھا؟ الطاف صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے 1 مہینہ پہلے. اور یہ اسی بنیاد پر کہا گیا تھا کہ منی لانڈرنگ کی جو انویسٹیگیشن ہے, میں نے نہیں, یہ میرے سے مس ہو گیا. منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن جو ہے جب میٹروپولیٹن پولیس اور اسکاٹ لینڈ یارڈ, میٹروپولیٹن پولیس جو ہے وہ ڈاکٹر عمران فاروق کے کیس کو ہینڈل کر رہی ہے, اور اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو ہینڈل کر رہی ہے. اور اسکاٹ لینڈ یارڈ ہی ایک اور کمپلین کو ہینڈل کر رہی ہے جو کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے پہلے تو محترم الطاف حسین صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ وہ جو یہ تھریٹ دی ہیں انہوں نے اپنی اسپیچ میں, اس کی پبلکلی معذرت کریں. جب انہوں نے وہاں سے ہمیں جواب نہیں ملا تو دین وی پرسوڈ ٹو دی UK گورنمنٹ,
ان کے کامن ویلتھ اینڈ فارن افیئرز آفس کو، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو، اور پھر وہاں سے ہمیں جب جواب آیا کہ جی آپ ہمیں اس کا پروف دیں کہ وہ تو ہم نے وہی کلپس جو آپ نے ابھی دکھائے ہیں کچھ، یہ تمام کلپس کی جو ویڈیو اور آڈیو ہے وہ ہم نے فورنزک ایکسپرٹ سے ویریفائی کروا کر ہم نے بھیجی ان کے ہوم آفس کو. ہوم آفس نے وہ اگین اس کو سینڈ کر دیا، اور میرے پاس اس کا جواب باقاعدہ آفیشیلی موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ یو کے لاز کے مطابق اگر یو کے کا کوئی بھی شہری ہیٹریڈ، تھریٹننگ اسپیچ کسی بھی شخص کے خلاف کرتا ہوا پایا گیا تو اس کے خلاف نہ صرف یہ کہ کیس رجسٹرڈ ہوتا ہے اور اس کے خلاف ہماری عدالتیں کاروائی بھی تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ 5 لاکھ سے زیادہ تو کمپلینٹس جا چکی ہیں، تو کب کرنا ہے کیس رجسٹر؟ میرا خیال ہے کہ اب دیکھیں وہاں پر ان کے پاس کام جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا، منی لانڈرنگ کا بھی ہے، تھریٹننگ کا بھی ہے. پی ٹی آئی والوں نے بھی ایک کیس ان پر داغا ہے کہ جی انہوں نے ان کے کارکنوں کو وہ جو ڈیمانسٹریٹ کر رہے تھے انہوں نے تھریٹ کیا. تو دیر آر سیورل تھنگس. زہرا بی بی کی شہادت میں تو آپ نے بھی وہاں پہ کمپلینٹ کی؟ بالکل وہ کرنی پڑتی تھی، اس لیے کہ کسی بھی پولیٹیکل کارکن کو جس کا مرڈر ہو. آج آپ کی ابتدائیہ میں آپ نے کہا کہ کوئٹہ میں جو ہے اور جو پشاور میں جو واقعہ فرنٹیئر خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں، ان واقعات میں ہم اس وقت جو ہے وہ تعزیت کر سکتے ہیں، لیکن ہم تعزیت سے بھی کچھ آگے جا سکتے ہیں. بحیثیت ادارہ، بحیثیت فرد ہم تعزیت سے آگے بھی جا سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہم اس ہرارکی کو بیدار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ جو کہ ان معاملات کو روکنے کے ذمہ دار ہیں، جو کہ انویسٹیگیٹ کر کے کسی کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں. ہمارا المیہ صرف یہ رہا ہے کہ ہم اس کو کنڈیم کر لیتے ہیں، ہم اس کی تعزیت نامہ پیش کر دیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے کہ تاکہ وہ لوگ سبق حاصل کر سکے. کتنے لوگ مر جائیں گے؟ تو آپ کی کمپلین، ایک منٹ، برٹش پرائم منسٹر کو جب آپ نے کمپلینٹ کی تو اس نے کیا کہا؟ آپ سے بات ہوئی؟ برٹش پرائم منسٹر سے ان کے پریس آفس، ان کے پریس سیکرٹری سے میری بات ہوئی، ان کے پرسنل سٹاف سے میری بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ we are forwarding this case to the concerned departments and I have that evidentiary note even. ان کی جو acknowledgement officially ہمیں لیکن کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کو خود الطاف حسین صاحب نے فون کیا تھا اس کے بعد؟ مجھے اس کے بعد الطاف حسین صاحب نے فون جو کیا تھا، لیکن اس پر مجھے فون کرنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوتا. Being as a chairman of International Human Rights Commission, I am a responsible person and I have no personal relationship with Mr. Altaf Hussain as a leader of the MQM or either Pakistani or either British national. Only as a human being. As a human being. اچھا، یہ میں نیشنلٹی ریووک ہونے کے حوالے سے I'm sorry I want to chip in. Please. جو اب تازہ امیگریشن لاز ہیں برٹن کے، اس میں جولائی 7 2007 لنڈن بامبنگز کے بعد کئی درجن لوگوں کی نیشنلٹیز کو ختم کر دیا گیا ہے، ریووک کر دیا گیا ہے، اور یہ کوئی بہت لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے. اگر یہ سب کچھ ثابت ہوتا ہے الطاف حسین پہ تو از اے فٹ کیس اس کیس کے لیے بھی. دوسری بات یہ کہ ٹیررسٹ ایم کے ایم کو کینیڈین فیڈرل کورٹ سابق فیصلہ دے چکا ہوا ہے 2006 میں. اسی طرح ہیومن رائٹس واچ، ٹرانسپیرنسی کینیڈین گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ اپنا ان کے اوپر کافی الزامات ہیں. دیز آر کامن ویلتھ کنٹری نظیب سمبڈی اگر کوئی بندہ وہاں سے وہ کیس لا کے ادھر بھی داخل کر دے تو یہ پٹیشن جو ہے یہ ایڈمیسیبل ہوگی. کامن ویلتھ بھی ہے اور اس میں جان بھی. مت بتائیں نا پی ٹی آئی والوں کو فوراً ایک اور چیز مل جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک طرف لوگ پاس بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی دھیان نہیں جا رہا. نہیں وہ پی ٹی آئی نہیں، پی ٹی آئی چھوڑ دیں فی الحال، وہ بیٹھے ہوئے پاس. این آر او نل اینڈ وائڈ ہو چکا ہے، کل عدم ہو چکا ہے. اگر صدر پاکستان 9 تاریخ کو اس میں مجرم ہے تو کوئی 4,500 کیس ایم کیو ایم پہ بھی ہے، 11 ٹاپ لیڈرز پہ 182 کیس ہیں، جس میں 68 مرڈر کے کیس ہیں. تو اب 9 ستمبر کے بعد وہ کیا سچویشن بنے گی؟ یہاں تو لوکل اسٹیبلشمنٹ. سجاد میر صابر شاہ اور ڈاکٹر شاہد امین میرے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ٹو دی آفٹر بریک. کے بعد جب ہم آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم کے الطاف حسین کو آنے والے دنوں میں کیا کیا مشکلات ہو سکتی ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور آپ کو میں بتاؤں کہ خاص طور پہ پنجاب کی عوام کے لیے الطاف حسین صاحب کا سلام ہے. آپ خود دیکھ لیں اور آپ خود سن لیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو پلے کر دیں. اے میرے پنجاب کے بھائیوں،
ہے میری پنجاب کی بہنوں، ہے بزرگوں، ہے نوجوانوں، تمہیں الطاف حسین، تمہیں الطاف حسین کا سلام، تمہیں الطاف حسین کا سلام، سلام 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 سلام. جی آپ دیکھ رہے تھے الطاف حسین کا سلام پنجاب کے بھائی بہن بزرگ اور بچوں کے لیے. یہ وہی دھن ہے، آپ کو یاد ہوگا مینا کماری پہ بڑا خوبصورت گانا فلمایا گیا مغل اعظم فلم کے اندر کہ ہم بھی دیکھیں گے. میں اگر اب مجھے موقع ملا زندگی میں الطاف صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے تو میں نے اسے پوچھنا ہے وہ کبھی احمد رشدی کے یا کشور کمار کے گانے کیوں نہیں گاتے. تو وہ بھی اچھے ہیں، مجھے تو پسند ہے وہ گانے. بٹ اینی وے بریک پہ جانے سے پہلے آپ ایک بڑا سیریس پوائنٹ کر رہے تھے اباؤٹ ریووکنگ آف نیشنلٹی. جی اٹ از بیکم ایزیئر ناؤ، کوئی مشکل کام نہیں رہا. 7 جولائی 2007 کے بعد بہت سارے لوگ جو ڈرون حملے میں مارے بھی گئے تھے، ان کے مارے جانے کے بعد بھی، یعنی پاکستانی نژاد تھے وہ، مائنڈ یو یہاں جو مارے گئے تھے، ان کی نیشنلٹیز اس وقت ریووک کر دی گئی تھی. یہ برطانیہ کی پالیسی میں بہت زیادہ چینج ہے، یہ رپورٹ ہو چکا ہے. سو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر فار ایگزامپل الطاف حسین صاحب قتل یا منی لانڈرنگ یا کسی قسم کے کیس میں ٹیررزم کے الزام کوئی بھی ثابت ہوتا ہے تو وہ بڑا آئیڈیل کیس ہوگا نیشنلٹی ریووک ہونے کے لیے. بائی دی وے منی لانڈرنگ از اے ویری سیریس ایشو اوور دیئر. 14 سال کی قید ہے جی، جو کیپٹل آفینس اس کو کہا جاتا ہے. بیسیکلی یورپین یونین کا دباؤ ہے یونائٹڈ کنگڈم پر کہ وہ اپنی یورو کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیکن وہ جو ہے یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس اور یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس کے جو فیصلے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرے، اور جو لیجسلیشن یورپین پارلیمنٹ کرتی ہے اس کو انیکٹ کرے انٹو دی برٹش لا. کیونکہ برٹش کانسٹیٹیوشن تو ایوری باڈی نوز کہ ان کی کوئی دساتیر جو ہے وہ تحریری نہیں ہے، تو وہ اس کو انیکٹ کرے. ان کا یہ بڑا پریشر ہے ان پر، اور اس میں یہ چیز جو ہے وہ ٹاپ آف دی ایجنڈا ہے کہ چونکہ یورپین یونین کی رائے یہ ہے کہ برٹش امپائر جو ہے وہ سیف ہیون ہے فار دی ٹیررسٹ. نہیں تو یورپ بھی سیف ہیون ہے، لنچسٹائن دیکھ لیں، لکزمبرگ دیکھ لیں، آسٹریا دیکھ لیں. وہ تو خیر ایک کہانی انہوں نے بنائی ہے. میں ایک اور بات عرض کروں امیر صاحب آپ کی اجازت سے، تھوڑی سی الطاف بھائی کے حق میں بھی بات کر لینی چاہیے. جو بات انہیں کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے، یعنی جس پہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، سمپتی ہوگی، مذاق نہیں اڑے گا. 5 دسمبر 1995 کو ان کے بھائی ناصر حسین اور ان کے بھتیجے عارف حسین گھروں سے اٹھا کے 4 دن ٹارچر کیا گیا، اور 9 دسمبر کو بہت بروٹلی ٹارچر کیا گیا. 9 دسمبر 1995 کو ان کی لاشیں گڈاپ کراچی کے ایریا میں پھینکی گئی. اگر یہ باتیں اس وقت کرتے، اس پہ جوڈیشل کمیشن سارٹ کرتے، اپلیکیشن دیتے، اپنے پھر عظیم احمد طارق وغیرہ کے قتلوں کے اوپر بات کرتے، حالانکہ ان میں سے کئی قتلوں پہ ان پر انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں. اور آخری بات میں چلتے چلتے کروں کہ جو مہاجر کا ایشو ہے اس کو بھی صحیح ایکسپلائٹ نہیں کیا. 1964 میں ایوب خان کے الیکشن پہ اردو سپیکنگ کمیونٹیز نے، مہاجرز نے ساتھ دیا تھا محترمہ فاطمہ جناح کا. اس کے بعد گوہر ایوب خان جو وہاں سال صاحبزادے تھے، ان پہ بڑے الزامات ہیں کراچی میں، بدماشی کے، فورس استعمال کرنے کے، الزامات دینے کے. یہ وہی گوہر ایوب ہیں جو نواز شریف کی دونوں حکومتوں میں تھے اور الطاف صاحب شروع میں نواز شریف کے ساتھ شامل ہوئے تھے. یہ وہی گوہر ایوب ہیں. ان کے صاحبزادے عمر ایوب اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس تھے شوکت عزیز کے، اور شوکت عزیز سے MQM کی بہت دوستی تھی. تو ان کی پالیٹکس بھی ذرا تضادات کا شکار ہے، اور مجھے امید ہے مجھے تو الطاف بھائی ایسا نہیں سمجھیں گے کہ میں مذاق اڑا رہا ہوں. آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے بھائی رحمان ملک جو ہیں، آپ کے بھائی ہوں گے وہ. میرا بھائی اس لیے میرے ساتھ چک رہتا ہے. آپ کے بھائی ہیں، ہم کٹھے رہتے رہے نا، اس لیے میں دیکھنا ایک بات میں کر رہا ہوں نا، اپنی جو برادری کی وائڈ اسپریڈ کمزوری جو ہے وہ بھی ایکسپٹ کر رہا ہوں. اچھا تو وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کراچی کے ایکشن کے نصیر اللہ بابر والے کے اس کے رائٹ ہینڈ مین تھے. اب وہی MQM کے ساتھ دوستیاں کرنے جاتے تھے. ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں، اس کا جو اصل بات ہے کہ اس کے کانسیکوینسز پاکستان پہ کیا ہوں گے. یہ جو قتل کے کیس بتا رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان پر وقت ہے کہ یہ ثابت کریں کہ سارے کیس غلط تھے. اگر انہوں نے عمران فاروق کے کیس پہ ثابت کر دیا کہ ان پر الزام غلط ہے، تو وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ عدالت ہے نا، دنیا مانتی ہے وہاں کے لوگوں کو، تو پھر ان کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوگا. لیکن یہ تو اریٹیٹ ہو گئے. یہ کہتے ہیں MI5 پرابلم یہ ہے کہ یہ نیوز اخبار جی بڑا یعنی پاکستان کا سب سے زیادہ پڑھے جانے والا انگریزی اخبار ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سیپریٹ کراچی فرام پاکستان اف یو ڈونٹ لائک MQM. الطاف
ویل اس اسٹیٹمنٹ پر جو ہے وہ تو آرٹیکل 6 کو حرکت میں آنا چاہیے تھا پاکستان میں، پہلی بات. لیکن پاکستان شہری نہیں ہے وہ. نہیں ایک منٹ، ابھی تک اس کی نہیں سر، اس کی پاکستانی نیشنلٹی آپ نے ریووک نہیں کی ہوئی. ہاں ریووک نہیں کی، ٹھیک ہے. اینڈ یو ہیو اے رائٹ آف اے ڈیول ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایک ہم الطاف حسین کا کچھ نہیں کر سکتے. نمبر ٹو ہم کس کا کر سکتے ہیں؟ اگر کچھ ہوا تو وہی کریں، وہی کریں گے. آپ کے بقیہ لیڈر بھی پھنسنے چاہیے منی لانڈرنگ پہ. بائی دا وے جی بالکل، کہنے کا مقصد ساری یہ پھنسیں گے. کہ منی لانڈرنگ پہ سزا اپنی ہے، نیشنلٹی ریووک کرنے کا مسئلہ ویسے اور بھائی ہے. میں کون کون ہے جلدی جلدی نام بتا دیں. سارے ارب پتی ہیں جی، سارے عرب وہ نام تو بتائیں. 15 وزیر اعظم ہے، 2 ایک موجودہ ہیں، ایک پیچھے تھی فوت ہو گئی. 15 اچھا صحیح صاحب تو نہیں ہوں گے اس میں. اچھا صحیح صاحب مجھے نہیں معلوم ان کی کوئی پراپرٹی ہے کہ نہیں. میں تو جب ایج ویئر پہ پھرتا ہوں تو عربیوں کے بعد سب سے زیادہ پراپرٹیز ایج ویئر لنڈن میں پاکستانیوں کی ہے. پارک لین میں، ایج ویئر میں. یہ تو لندن کی بات کر رہے ہیں کہ ایک باقاعدہ اٹارنی جنرل، سوئس اٹارنی جنرل نے ایک ایسٹیمیٹ جاری کیا ہے جو بینکوں میں ہے کہ 1500 ارب تو سر 1500 ارب ڈالرز 1500 ارب ڈالرز پاکستانیوں کا سوئس بینک میں ہے سر. پہلے 97 تھا اور 15. ڈاکٹر شاہد امین، صابر شاہ اور سجاد میر، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ کھرا سچ کی اسپیشل ایپیسوڈ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. آئی ایم گریٹفل. آپ اتوار کے دن آئے اپنی چھٹی کے دن یہاں پہ. چلتے چلتے میں نے صرف ایک بات کہنی ہے جو میں نے ابھی پہلے سلیم بخاری صاحب کے بھی پروگرام میں ایز اے گیسٹ میں نے ایک بات کہی تھی کہ ایم کیو ایم سے ایک بہت بڑا طبقہ ہے پاکستان کا جن کو بہت امیدیں ہیں، جو لو مڈل کلاس اور دیگر پسا ہوا طبقہ ہے، اور نہ صرف کراچی کا بلکہ پاکستان کا بھی میں کہوں گا، کیونکہ جب ایک جگہ موومنٹ کہیں چلتی ہے تو باقی لوگ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے یہ سکسیس سٹوری بنتی ہے تو اس کو ریپلیکیٹ کریں. یعنی اگر پاکستان صحیح چلتا اور پاکستان اس انجام کو نہ پہنچ رہا ہوتا جس پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں تو غالباً انڈیا میں کئی پاکستان بن جاتے. لیکن کیونکہ ہم ہی نہیں اس کو چلا سکے تو وہاں پہ موجود ہر آدمی جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ ہم انڈیا سے کیسے الگ ہوں، اور وہ جو الگ ہوا اس کا حال دیکھ لیں کہ وہ کس حال میں ہے. تو ایم کیو ایم کو اور ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو اپنا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اور اسپیشلی اپنا کوڈ آف کمیونیکیشن جو ہے اس کے اوپر یقینی طور پہ ایک نظر ثانی کرنی پڑے گی، اور ان کو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ ہر شخص جو ان کے متعلق بات کرتا ہے، چاہے وہ تنقید کرے چاہے تعریف کرے، وہ ضروری نہیں اس کا کوئی ان سے مطلب ہو یا ان کا دشمن ہو. وہ پازیٹیو تنقید بھی ہو سکتی ہے، اس کو خندہ پیشانی سے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ کیوں سوالات اٹھ رہے ہیں. اور جیسا سجاد میر نے کہا کہ یہ جو ڈاکٹر عمران فاروق اور منی لانڈرنگ کیسز ہیں، یہ 2 ایم کیو ایم کے فیوچر کے لیے بہت ہی اہم کیسز ہیں. اٹ کین گو اینی وے. انٹل ٹمارو، اللہ حافظ.